السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ چلیے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیا نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو سب پیغام لے کر آتے رہے، اور لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمیشہ ان کو جو بھی چیز تمہیں اچھی نہیں لگی، تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، تم نے اس کا انکار ہی کیا، حتیٰ کہ تم نے بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، اور باقی پیغمبروں کو بھی ان کو جو بات ان کی پسند آتی تھی اس کو قبول کرتے تھے، جو نہیں آتی تھی نہیں کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ استغفر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں، اس لیے ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جائیں، بار بار کرتے چلے جائیں، اور آپ اس کو سنی انسنی کر دیں، تو پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کے حال پر کہ جاؤ، اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو پہلے جو ہے یہ لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کتاب ہے اور ہمیں اس کتاب کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہو اور بڑی ہماری شہرت ہو اور بڑے ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہوں۔ لیکن بعد میں اور پھر ان کی بک میں بتایا گیا تھا باقاعدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ سب جانتے تھے اور ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی، تو یہ لوگ جو کتاب جن کے پاس تھی وہ ان کو سمجھ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے تھے، اور کہ پہلے تو چاہتے تھے کہ اس پہ ہو، لیکن اب جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی کہ جو کافر ہیں، جو کسی بھی طور پہ ماننا نہیں چاہتے، وہ پھر لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر، ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ اگر ہم فجر میں نہیں اٹھ پائے کسی وجہ سے اور ہماری نماز قضا بھی ہو گئی، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رزق نہیں بھیجے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ ویسے ہی دے گا۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرے اور کبھی بھی ہم لعنت زدہ لوگوں میں سے ہمیں نہ کرے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنا دین ہی بیچ ڈالا. دنیاوی مفادات کی وجہ سے جب کوئی اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، جب وہ بات جانتے بوجھتے ہوئے بھی حقائق کو چھپا لیتا ہے اور حق کو نہیں مانتا صرف اس لیے کہ محض اس کے دنیاوی نقصان ہو جائے گا، تو جو دنیاوی بینیفٹ وہ لے بھی لیتا ہے بالفرض، تو وہ اس کو کچھ بھی اس کا کارآمد نہیں ہوگا، وہ اس کا فائدہ مند نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے بھی ان کو نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے تھے، ان کی امت میں سے نہیں آئے تھے. تو ان کو یہ چیز تھی کہ اور وہ غریب بھی تھے، تو لوگوں کو یہی تھا کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے بندے کو کیوں پیغمبر بنا دیا، ہم میں سے کسی کو پیغمبر بناتے. حالانکہ انہی میں سے پیغمبر آتے تھے، ہمیشہ انہی میں سے آتے تھے، اور پھر بھی وہ بات نہیں مانتے تھے اور نعوذ باللہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے اور ان کو ہر طرح سے نقصان بھی پہنچاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ہیں وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی کہ ان کو سزا پنشمنٹ کے علاوہ کچھ بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور رسوا کرنے والا ہی عذاب ان کا مقدر ہے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کبھی بھی نافرمانوں میں سے نہ کرے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.